اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اشیاء پیدا کی انہی اشیاء میں سے ایک کو سرداری اور امامت کے درجے پر فیض فرمایا۔ مثلا آسمان سے کتابیں نازل ہوئی لیکن سرداری قرآن مجید کو اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے اولیت افضلیت کا شرف سورۃ اخلاص کو بخشا گیا۔ قرآن کریم کی 6600 سے زائد آیات ہیں، ان 6600 میں سے اللہ رب العزت نے سرداری آیت الکرسی کو عطا کی۔ فرشتے بے شمار ہیں لیکن سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مخلوقات بہت ہیں لیکن تمام مخلوقات میں سے افضل اشرف انسان کو بنایا۔ انسانوں میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو عظمتیں عطا کی۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف، عظمت اور امام الرسل بنایا، خاتم الرسل بنایا۔ اسی طرح 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارک کو قرار دیا۔ راتیں بہت ہیں لیکن شب قدر لیلۃ القدر کو بہترین رات کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا۔ مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے سردار مہینہ، افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی کتنی عظمت ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی انوارات ہیں اس مہینے میں جو نازل ہوتے ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ رمضان مبارک کا مہینہ صرف ایک مہینہ نہ ہو، رمضان مبارک سارا سال ہو۔ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کا مہینہ اور بقیہ 11 مہینوں کی نسبت کو یوں بیان کیا، 11 مہینوں کی رحمتیں اور برکتیں اور رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں، ان کی آپس میں وہ نسبت ہے جو قطروں اور سمندر کی نسبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے رمضان کے تذکرے شروع کر دیتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ توجہ کریں، رجب کے مہینے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں مانگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے برکتیں مانگی جا رہی ہیں، شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں عطا ہونے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن رمضان مبارک تک پہنچنے کی درخواست ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ وقال بعض السلف، ابن فضیل فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو جاتا ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر وہ رمضان مبارک کے مہینے سے 6 مہینے تک رمضان مبارک کی قبولیت، رمضان مبارک کے اعمال کی قبولیت، رمضان مبارک کے اذکار کی قبولیت
رمضان مبارک کے جو صدقے خیرات کیے، زکاتیں دیے، جو جو اعمال انجام دیے، یا اللہ ان اعمال کو قبول فرما۔ اور یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، وہ بھی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دیکھو عمل، دیکھو باپ بیٹا مستری بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سارے کام خود کر رہے ہیں۔ جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری طرف سے یہ قبول فرما۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور شاید اس بیان کو کچھ علماء بھی سنیں گے، تو ایک علمی نکتہ، علمی بحث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات بھی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نفع آپ کو بھی ملے گا۔ یہ اللہم بارک لنا فی رجب، یہ رجب کے بارے میں اہل علم کے نزدیک دو آراء ہیں۔ بعض نے ان کو غیر منصرف کہا اور کچھ نے اس کو منصرف کہا۔ جو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر دو سبب ہیں۔ کون سے دو سبب؟ علم اور عدل ہے۔ تو اس میں جب دو سبب پائے جائے، اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک سبب جو کئی مقام دو اسباب کے ہوں، تو اس پہ پھر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ بعد نے اس میں کہا کہ اس کے اندر علم اور تانیث ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کو غیر منصرف پڑھا ہے۔ اور عدل کی کیا وجہ؟ الرجب سے معدول ہے، تو اس لیے اس کو پھر یوں پڑھیں گے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اس پہ کسرہ نہیں آئے گی۔ لیکن کئی علماء نے اس کو منصرف پڑھا ہے کہ اس کے اندر ایک سبب علمیت تو ہے لیکن دوسرا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، تو لہذا اس کو منصرف پڑھیں گے۔ اور اب جب پیچھے رجب سے پہلے حرف جار آیا ہے تو اب اس کے اوپر کسرہ اور تنوین پڑھی جائے گی، تو اب اس کو یوں پڑھیں گے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہیں آپ اگر کسی جگہ یا کسی عالم سے سنو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو پھر اپنے امام پہ فتویٰ نہ لگا دینا کہ ہمارے امام صاحب نے تو غلط پڑھا ہے۔ دونوں آراء ہیں، دونوں اقوال ہیں، تو لہذا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ محدثین نے، بہت سارے علماء نے اس کو منصرف پڑھا ہے، اور منصرف ان کے نزدیک یہ لفظ منصرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ صحابہ کرام بھی ان کا استقبال کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے آنے سے پہلے رمضان کے تذکرے شروع فرما دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ تمام سامعین ناظرین کو اللہ تبارک و تعالی اپنی معیت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنے قرب والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔